بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں قمر ملک کھارا اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا ہے ان کی بدنیتی کی وجہ سے، کیونکہ ان کی جو نوازشات ہیں وہ حکومتی پارٹی کی جانب ہیں، حکومت کی طرف ہیں۔ وہ حکومتی پارٹی کے ساتھ گٹھ ہم جوڑ کے ساتھ تعلقات، وہ حکومتی مخالفین کے خلاف شکنجہ تانے ہوئے ہے اور جو حکومتی پارٹی ہیں ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو پی ٹی آئی نے ان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے جو ان کی نوازش کی ہے، ان کی نوازشات ہیں حکومت جانب سے، وہ ہیں کہ انہوں نے جو فیصلہ سنایا ہے فارن فنڈنگ کیس کا۔ فارن فنڈنگ کیس نہیں، ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے۔ کتنے پاکستانی اپنے پاسپورٹ شو کر رہے ہیں، اپنی آئی ڈیز شو کر رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہمیں انہوں نے انڈین ڈکلیئر کیا ہے، ہمیں انہیں امریکن ڈکلیئر کیا ہے، ہمیں انہیں بیرون ملک ایجنٹ ڈکلیئر کیا ہے۔ تو انہوں نے اپنے پاسپورٹ دکھائے اور انہوں نے کتنے بے شمار سامنے لوگ آ رہے ہیں اور وہ اپنے ویڈیو پیغام میں یہی کہتے ہیں کہ ہمیں دلی افسوس ہوا ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے پیڈ ممبر ہیں، ہم انہیں فنڈ دیتے ہیں، ہم پاکستان میں سے ہیں۔ کچھ کے تو جو کچھ غیر مسلم تھے ان کے نام غیر مسلم کی طرح تھے، تو انہوں نے ان کو ادر کنٹریز کی ڈکلیئر کر دیا۔ کچھ لوگ پاکستان میں سے ان کی کمپنیز جو تھیں وہ انگریز کمپنی کی نام جیسی تھیں، ملتے جلتے نام تھے، تو انہوں نے الیکشن کمشنر نے ان کو بھی امریکن ایجنٹ اور فارن ایجنٹ کے طور پر ان کے نام شو کیے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی دل آزاری ہوئی، دلی افسوس ہوا ان کو کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں پاکستانی نہیں سمجھا جا رہا۔ تو الیکشن کمیشن کی یہ ایک نوازش تھی کہ انہوں نے فارن فنڈنگ کیس کو ممنوع فنڈنگ فیصلہ سنا کر پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی، حالانکہ پی ٹی آئی دیوار کے ساتھ نہیں لگی اور ان کا جو ہے گروتھ ریٹ اور بڑا ہے، اور ماشاءاللہ پی ٹی آئی ایک اور سٹیج آگے چلی گئی ہے۔ عمران خان نے کل احتجاج کی کال دی تھی کہ ہم الیکشن کمشنر کے خلاف پروٹیسٹ کریں گے، تو الیکشن کمشنر کے خلاف پروٹیسٹ کرنے کے لیے اسلام آباد گئے۔ اسلام آباد وہاں پر F9 پارک پر عمران خان نے کہا کہ میں قوم سے 6 بجے خطاب کروں گا، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ پرامن احتجاج ہو، کوئی تصادم نہ ہو۔ لیکن حکومتی پارٹی چاہتی تھی کہ تصادم ہو، حکومت چاہتی تھی کہ کوئی تصادم ہو، کیونکہ انہوں نے کنٹینرز لگا دیے تھے۔ ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ پرامن احتجاج ہے، پرامن احتجاج ہے، لیکن انہوں نے کنٹینر لگا دیے۔ کل بھی شیلنگ ہوئی، کچھ ربڑ کی گولیاں بھی برسائی گئیں مظاہرین پر۔ عمران خان نے کل شام کو قوم سے خطاب بھی کیا، اپنے ورکر سے خطاب بھی کیا۔ F9 پارک میں لوگ جمع ہو گئے تھے وہاں پر، تو عمران خان صاحب کی کال بھی وہاں کی تھی، کیونکہ الیکشن کمیشن آفس کے باہر انہوں نے کنٹینر لگا دیے تھے، اس کو ریڈ زون قرار دیتے ہوئے یہ کہا کہ اگر یہاں کوئی دھمکیاں دینے شروع کر دی تھی کہ ہم اس کی مخالفت کریں گے، ہم اس کے خلاف جو ایکشن لیں گے۔ تو پی ٹی آئی کی پوری طرح تیار تھی، لیکن عمران خان صاحب نے منع کر دیا، کیونکہ عمران خان پرامن احتجاج چاہتے تھے۔ تو اس لیے الیکشن کمیشن کے خلاف قانونی طریقہ کار اپنایا گیا، اس کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا گیا، لیکن جو ہے حکومتی پارٹی وہ چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح تصادم ہو اور حالات بگڑ جائیں، اس کا ذمہ دار ہم اپوزیشن کو دیں۔ لیکن اپوزیشن حکومت کا کردار ادا کر رہی تھی اور جو حکومت تھی وہ اپوزیشن کا کردار ادا کر تھی۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے، نواز شریف کی وطن واپسی ہو رہی ہے۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی، کبھی کہتے ہیں نواز شریف واپس آ رہے ہیں، تو دوسری جانب حمزہ شہباز لندن پہنچ چکے ہیں۔ پرویز الہی صاحب نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ چلے جائیں گے، کیونکہ حمزہ شہباز کو اکیلا چھوڑ دیں گے اور سارے بھاگ جائیں گے۔ اس لیے حمزہ شہباز کے ذہن میں بڑا آئیڈیا آیا، بڑا پلان آیا کہ یہ تو سارے چلے جائیں گے، میں اکیلا بچ جاؤں گا تو میرا کیا بنے گا۔ انہوں نے سوچا چلو پہلے ہی چلے جاتے ہیں۔ 2 دن پہلے حمزہ شہباز کی یہاں سے روانگی ہوئی اور وہ پہنچ گیا لندن، اور وہاں بتایا جا رہا ہے ان کی بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ لندن چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی کو شفا دے، جن کی بھی بیٹیاں بیمار میں مبتلا ہیں، جن کی اولاد بیماری میں مبتلا ہے، جن کے والدین بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو شفا کاملہ عطا کرے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ حمزہ شہباز لندن چلے گئے ہیں، تو کیونکہ ان پر فرد جرم بھی یاد ہے، ان کی کوششیں نے
پیشی ہونے والی تھی، FI نے بھی ان کی تھی پیش کی تھی. تو نواز شریف کی جو واپسی کی بات ہے کہ بتایا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی ڈیل ہو گئی ہے، نواز شریف واپس آ رہے ہیں. تو عمران خان صاحب نے بھی کل انٹرویو میں کہا تھا کہ نواز شریف اگر واپس آئیں ان کا استقبال کریں گے اور انہیں جیل بھیج دیں گے، کیونکہ مجرم کو آزاد نہیں رکھا جا سکتا. 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر جانے والا کل کو حلفیہ بیان پر بڑی بڑی باتیں ہو رہی تھیں، تو یہاں پر حلفیہ بیان کی بات کیوں نہیں کرتے؟ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر جانے والا شخص کیسے ملک سے باہر بھگوڑا بن کے بیٹھا ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے، خوف میں مبتلا ہے، کیوں نہیں پاکستان آتا؟ آئے پاکستان، مقابلہ کرے. تو عمران خان صاحب کا نام ECL میں ڈالنے کی کوشش کریں گے. عمران خان صاحب چاہتے ہیں میں باہر جانا بھی نہیں چاہتا، اگر ان کا نام ECL میں چلا جاتا ہے تو انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ایک اور اسٹیج PTI آگے چلی جائے گی. عمران خان کو گرفتار کرنے کا جو پلان بنایا جا رہا ہے اس کی میں اب تھوڑی سی وضاحت کروں. اگر عمران خان کو گرفتار کرتے ہیں، اس کی کوئی گرفتاری کے جو ہیں وہ نہیں ہے کہ وہ کس بنیاد پر گرفتار کریں گے. کسی وجہ سے ان پر کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، اس پر فرد جرم عائد نہیں ہوا، انہوں نے ماڈل ٹاؤن جیسے کوئی واقعہ نہیں کیا، تو انہیں کیسے گرفتار کریں گے؟ پہلی بات تو یہ گرفتار کر نہیں سکتے. حکومتی پارٹی ہے، کر سکتی ہے گرفتار، ان کی مرضی ہے، کیونکہ یہ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، ادارے کے ساتھ ہیں. فرض کیا انہوں نے کہ اگر گرفتار کیا تو عمران خان صاحب کو کس جیل میں رکھیں گے؟ عمران خان صاحب کو کس جیل میں رکھیں گے؟ دیکھیں جی، اسلام آباد تو جیل ہے نہیں. پچھلے دنوں وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں جیل بنانے کے اقدامات کیے ہیں، وہاں پر کام جاری ہے لیکن ابھی تک کام نہیں ہوا. اسلام آباد میں ایک جیل بنا رہے ہیں جو ابھی تک مکمل نہیں ہوئی. تو اگر عمران خان کو اڈیالہ جیل لے جائیں تو وہ تو راولپنڈی میں ہے، راولپنڈی آتا ہے پنجاب میں، وہاں پر PTI کی حکومت ہے اور وزیر اعلیٰ بھی پاکستان تحریک انصاف کا ہے، تو وہاں تو جیلے لے جائیں گے. اور اگر یہ لے جاتے ہیں اٹک جیل، اٹک بھی پنجاب میں آتا ہے. اسلام آباد میں صرف 12 کلومیٹر بنتے ہیں، جن کا وزیر اعظم ہے 12 کلومیٹر والا. میں بار بار کہتا ہوں، تو 12 کلومیٹر کے وزیر اعظم کی کیا حیثیت کہ اس کے پاس جیل بھی نہیں ہے جس میں اپنے مخالف کو رکھ سکے. KPK میں PTI کی حکومت ہے اور پنجاب میں PTI کی حکومت ہے، گلگت میں PTI کی حکومت ہے اور کشمیر میں بھی PTI کی حکومت ہے. تو عمران خان صاحب کو اگر انہوں نے گرفتار کیا تو اس کی ذمہ دار یہ حکومت ہی ہوگی، کیونکہ جس طرح وہ پروٹیسٹ کریں گے، احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، لیڈرشپ باہر نکلے گی، تو ان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے یہ ایسا نہیں کریں گے. عمران خان کو گرفتار کرنا ناممکن ہے. عمران خان کو جیل بھیجیں گے تو یہ کس جیل بھیجیں گے، یہ تو سوال باقی ہے. کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ عمران خان کو گرفتار کرے اسلام آباد سے، پنجاب سے ہوتا ہوا سندھ چلا جائے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ عمران خان ان کے خلاف ایک سی سپلائی دیوار ہے جو کہ ان کو آئینہ دکھاتا رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.